نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 اس پوری صورت میں اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس میں خطاب یا ایھا الناس سے ہے۔ اب تک جو ہم نے 12 آیتیں پڑھی ہیں ان میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا 5 مرتبہ آیا ہے۔ پہلی مرتبہ آ رہا ہے یا ایھا الناس، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں جو مضمون بیان ہو رہا ہے وہ پوری نوع انسانی میں مشترک ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ نوٹ کیجئے اس کو، یہ تمام انسانوں کے مابین پہلی وحدت مشترک ہے، وحدت مشترکہ جو سب کے درمیان ہے، کافر ہوں، مومن ہوں، مسلم ہوں، ہندو ہوں، پارسی ہوں، عیسائی ہوں، مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، سرخ و سفید رنگ کے ہوں، سیاہ ہوں، کوئی بھی ہو، سب سے پہلی بات مشترک کیا ہے؟ انا خلقناکم، پیدا ہم نے کیا سب کو۔ خالق ایک ہے، وحدت الہ، وحدت خالق۔ نمبر 2، من ذکر و انثی، اور یہ ہم نے پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے۔ یہ دوسرا اہم نقطہ ہے۔ چاہے تمہاری نسلیں جدا ہیں، چاہے تمہاری شکلیں جدا ہیں، تمہاری رنگتیں جدا ہیں، تمہاری بولیاں جدا ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن تم سب ایک انسانی جوڑے کی اولاد ہو، آدم اور حوا۔ گویا کہ وحدت آدم یہ دوسری مشترک چیز ہے تمام انسانوں کے مابین۔ وحدت خالق نمبر 1 اور وحدت آدم نمبر 2۔ ان 2 رشتوں میں تمام انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے۔ یہ دونوں رشتے جو ہیں یہ در حقیقت بنیاد بنتے ہیں ایک ہیومن بردرہڈ کی، انسانی سطح پر دوستی، اخوت، اس لیے کہ سب کے سب آدم اور حوا کی نسل سے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ایوولوشن کا وہ نظریہ جو اس وقت دنیا میں عام ہے وہ سامنے رہے، پتہ نہیں کوئی ایک پوری کی نسل تھی جو کسی ایوولوشنری پروسیس کے ساتھ وہ انسان بن گئی، ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ پر یقین نہیں ہے تو انسانوں کے درمیان جو مشترک کڑی پہلی تھی وہ ختم، اور اگر یہ آدم اور حوا کا معاملہ بھی نہیں ہے تو مشترک کڑی نمبر 2 بھی ختم۔ اب کیا چیز جوڑے گی؟ گورے کو کالے سے جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ ہندی کو چینی سے جوڑنے والی شے کون سی ہے؟ کوئی شے موجود نہیں۔ اور اس کی آپ کو اہمیت کا اندازہ اس سے ہونا چاہیے کہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، اور در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دور کے فاتح ہیں۔ فاتح جو ہے وہ کانکرر کے معنی میں نہیں میں کہہ رہا، اگرچہ اس اعتبار سے بھی حضور فاتح عصر ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں ابتدا کرنے والے۔ افتتاح کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ شروع کرنے والے۔ سورہ فاتحہ اس لیے فاتحہ ہے، دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن۔ تو در حقیقت اس دور انسانی کا افتتاح کیا محمد رسول اللہ نے، اور وہ دور انسانی اب آ رہا تھا کہ تمام نوع انسانی کے درمیان فاصلے ختم ہو جانے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضور کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے، آپ سے پہلے کسی رسول کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے نہیں ہوئی۔ ذرائع رسل و رسائل نہیں تھے، آمد و رفت نہیں تھی، ایک جگہ کا رسول جو ہے اس کی دعوت پوری دنیا تک کیسے پہنچ سکتی تھی؟ ناممکنات میں سے تھا۔ لہذا علیحدہ مقابلات کے اوپر علیحدہ نبی آ رہے ہیں۔ حضور کو پوری نوع انسانی کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، اس لیے کہ اب دنیا
قدم رکھ رہی تھی اس دور میں جبکہ فاصلے کم ہو جائیں گے، اور آج ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں، فاصلے معدوم ہو گئے. اس لیے آج دنیا کو کہا جا رہا ہے گلوبل ولیج. یہ گاؤں بن گیا ہے، مختلف ملکوں کی حیثیت ان کے محلوں کی ہے، بس اللہ اللہ خیر صلاح، کیا فاصلہ رہ گیا. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو صحرا عراق کے اندر اس وقت ہو رہا ہے، یا بغداد پر جو آہن و آتش کی بارش ہو رہی ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کہاں ہے فاصلہ؟ بش صاحب تقریر کرتے ہیں اور وہ وہاں پر جو ہے کسی پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، فاصلے ختم ہو گئے. لیکن یہ سارے فاصلے ختم ہوئے ہیں خارج میں. اندر انسان کے وہ فاصلے جو کہ تو ہیں، من دیگرم تو دیگری، میں اور ہوں تم اور ہو، میرے تمہارے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں. میں واقعتاً یہ ہے کہ امریکی قوم کو اس اعتبار سے دستوری سطح پر، قانونی سطح پر ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے کی جتنی کوشش کی گئی ہے وہاں انسانی بس میں نہیں ہے کہ اس سے زیادہ کوشش کی جا سکے. کالوں اور گوروں کے درمیان ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. آپ کو معلوم ہے پہلے تو وہ غلامی تھے، پھر غلامی پر جنگ ہوئی، باقاعدہ ان کی سول وار ہوئی، پھر وہ سب آزاد کیے گئے، لیکن انہیں وہ اپنا ایکول، اپنے مساوی ماننے کو ہرگز تیار نہیں، دل تیار نہیں ہے. آپ قانون جو ہے وہ تو آپ جسموں کے اوپر جو ہے رائج کر سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں، کچھ اور پنشمنٹ ہوگی، کچھ اور ہو جائے گا، وہ سب تیار ہے، لیکن دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے جگہ نہیں ہے. وہاں کا ایک بڑا عجیب فینومینن ہے کہ اگر کسی اچھی آبادی میں جہاں سارے گورے آباد تھے کوئی ایک کالا آتا ہے اور کوئی ایک مکان خرید لیتا ہے زیادہ پیسے دے کر، لالچ تو ہے نا، اب اس گورے کو پیسے زیادہ مل رہے ہیں، اس نے مکان، اب وہاں سب گورے وہاں سے کھسکنے شروع ہوتے ہیں، وہاں پراپرٹی کی قیمت کم ہو جاتی ہے، ہوتے ہوتے وہ ساری آبادی جو ہے وہ کالوں کی ہو جاتی ہے. پورے ڈاؤن ٹاؤنز جو ہے امریکہ کے، اب جو ساؤدرن اینڈ ہے مینہٹن کا، سب کالے بستے ہیں وہاں پر. اسی طریقے سے مینہٹن کا جو شمالی کونا ہے اس میں بھی سب کے سب کالے بستے ہیں. اسی طریقے سے واشنگٹن میں جو اصل ہے ڈاؤن ٹاؤن واشنگٹن سارا بلیکس کا ہے. پھول کے جو ہے دلوں کا معاملہ جو ہے وہ بالکل اور ہے. دلوں کو جوڑنے کے لیے تو کوئی سیمنٹ سبسٹنس چاہیے نا. وہ سیمنٹ سبسٹنس کون سا ہے؟ بھائی میں ہوں اور یہ ہے، لیکن میری ماں ایک ہی ہے، ہم ہوا کی اولاد ہیں، ہمارا باپ ایک ہی ہے، ہم سب جو ہے آدم کی اولاد ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا خالق ایک ہے، سب اسی نے ہم کو بنایا ہے. یہ دو چیزیں آج انسانی عالمی سطح پر اخوت اور امن کی جو اگر بنیاد بن سکتی ہے تو یہ دو جڑیں ہیں. اگر جو دونوں جڑیں نہیں آئیں گی تو عالمی سطح پر امن کا پیدا ہونا، ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات کا پیدا ہونا، ایک دوسرے کے لیے اخوت کا پیدا ہونا، محبت کا ناممکنات میں سے. مغربی تہذیب اس اعتبار سے بانجھ ہے، آج کے علوم اس اعتبار سے بانجھ ہے، وہ انسانوں کو جوڑنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں دے سکتے. ہیومن رائٹس کی بات تو ہوگی، لیکن سوال یہ کہ یہ دو انسانوں کو جوڑنے والی شے کون سی ہے؟ ایک قانون اور دستور کے درجے میں وہ چاہے جو کچھ کر لیں. میں کہہ چکا ہوں آپ سے کہ میں نے چونکہ بہرحال کئی مرتبہ امریکہ جانا ہوا، میں نے دیکھا ہے کہ قانونی سطح پر ڈسکریمنیشن کو روکنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جو انسانی امکان کے اندر ہے، حد امکان میں انہوں نے سب کچھ کیا، لیکن احساسات تو نہیں بدلتے. انڈیا کو سمجھا جاتا ہے دنیا میں ڈیموکریسی کا معجزہ ہے، بہت بڑی شے ہے، اتنا بڑا ملک، 1 بلین کے قریب لوگ جس میں آباد ہیں، اور پھر یہ کہ لٹریسی پرسنٹیج بہت کم ہے، سینکڑوں بولیاں ہیں، سینکڑوں نسلیں ہیں، نہ معلوم کیا، پھر بھی ڈیموکریسی کام کر رہی ہے. یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کہ اہل مغرب جو ہے بھارت سے بہت مرعوب ہے کہ انہوں نے جمہوریت کا اتنا بڑا جو ہے تجربہ کر کے دکھایا ہے. لیکن وہاں بھی آپ کو معلوم ہے اونچی ذات کے ہندو اور نیچی ذات کے ہندو ہیں، لیکن ان کے درمیان دشمنی، نفرتیں اس انتہا کی ہیں کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہندو مسلم فسادات جتنے ہوئے ہیں وہاں پر اتنے ہی خونی جو فسادات ہیں وہ اپر کاسٹ اور لوور کاسٹ ہندوؤں کے درمیان ہوتے ہیں. ہریجنوں کی پوری بستیاں جلا دیتے ہیں. اب بھارت کی حکومت نے بھی طے کیا تھا کہ یہ جو نچلی قومیں ہیں ان کے لیے بھی میڈیکل کالج میں، فلاں کالج میں ان کے لیے سیٹیں مختص کی جائیں. بڑے فساد ہوئے وہاں پر، بہت دنگا ہوا. ملازمتوں میں ان کے لیے کوٹا اگر مقرر کیا تو بہت فساد، بہت ڈیمانسٹریشن، بہت دنگا، یہ سب کچھ ہے. تو اصل میں یہ آیت اس اعتبار سے اہم ترین ہے کہ یہاں اس سطح پر بات، ابھی تک ہم سطح پر بات کر رہے ہیں اسلامی معاشرہ، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس پوری دنیا میں اس میں صرف اسلامی معاشرہ تو نہیں ہے، غیر اسلامی معاشرے بھی ہیں.
آیا اسلامی معاشرے کی اس غیر اسلامی معاشرے سے کوئی ان کے ساتھ کوئی نسبت ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی تعلق کی بنیاد ہے یا نہیں؟ اس کا اس بات ہو رہا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اسی لیے میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ یہاں یا ایھا الناس کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا گیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں کنبوں، قبیلوں میں، قوموں میں تقسیم جو کیا ہے، تمہاری شکلیں جدا کر دی ہیں، تمہاری زبانیں جدا کر دی ہیں، اور سورہ روم میں فرمایا گیا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، من آیات ہی، تمہاری زبانوں کا فرق، تمہاری شکلوں کا فرق، تمہاری رنگتوں کا فرق، یہ اللہ کی تنوع ہے، یہ مونوٹنی نہیں ہے، اللہ کی تخلیق کے اندر تنوع ہے، آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی خلاقی کی مثال ہے، اس کا ثبوت ہے۔ تو ہم نے تمہیں بنا دیا کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تمام انسانوں کی ایک ہی شکل ہوتی، ایک ہی زبان بولتے، ایک ہی رنگت ہوتی، کیسے پہچانتے یہ ہے کون؟ آپ کو معلوم ہے دو جڑواں بھائی، جو جڑواں بہنیں، ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ پہچاننا مشکل ہو جاتا، اس لیے کہ جڑواں ہیں، ایک سی شکل لے کر آ گئے، کیا کریں گے؟ یہ تو دو جڑواں بھائیوں کا معاملہ ہے، پوری نوع انسانی ایک ہی رنگت، ایک ہی شکل و صورت کے ہوتے تو کیسے پہچانتے؟ اب یہ جو ہمیں سہولت حاصل ہے، وہ جو شخص آ رہا ہے وہ چینی ہے، معلوم ہو گیا، آپ کو کچھ اور معلوم نہیں، آپ کو اس کی شکل سے، اس کی رنگت سے، اس کے نقش و نقوش سے آپ نے معلوم کرے چینی ہے۔ یہ جو آ رہا ہے یہ حبشی ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں جگہ کا ہے، یہ فلاں جگہ، معلوم ہو گیا۔ اور جیسے ہی آپ نے یہ معلوم کیا، آپ کو اس کا تاریخی پس منظر بھی معلوم ہو گیا، ان کی ہسٹری کیا ہے، اس چائنیز کا کیا پس منظر ہے، کیا ہسٹری ہے، اور اس جاپنیز کا جو ہے کیا پس منظر ہے، کیا ہسٹری ہے۔ پھر یہ کہ ہیبیٹیٹ جو ہے ان کا، یہ کس ماحول میں پلے بڑھے ہیں اور کیا وہاں کا موسم ہے، اس کے اثرات بھی محسوس ہو جائیں گے۔ یہ سارا کچھ ہے در حقیقت تعارف، ریکگنیشن، پہچانو ایک دوسرے کو، اس کو بنائے عزت نہ بناؤ۔ سارا فساد جو ہوتا ہے وہ اس سے ہوتا ہے کہ گورے افضل، کالے یہ گھٹیا، یا وی آر دی چوزن پیپل، وی آر دی چوزن ریس آف دی لارڈ، ہم ہیں اللہ کی پسندیدہ اور چنیدہ اور جو ہے وہ نسل ہے، ہم قوم ہیں۔ جیسے جرمنوں کے اندر ہے کہ ہم وی آر اے سپیریئر ریس، یہودیوں کے ہاں وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، گوروں۔ اب یہ اسی لیے دیکھیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دیکھو تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہ ہے جو سب سے بڑھ کر متقی ہے۔ اس حوالے سے اب میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ یہ آیت جو ہے یہ ایک برزخی آیت ہے، اس سے پہلے کی دو آیتوں پر بھی اس کا عکس پڑ رہا ہے۔ تمسخر کیوں ہوتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں دوسرے سے تو آپ تمسخر کر رہے ہیں۔ کسی کو تانا کیوں دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے کسی عیب کی بنیاد کے اوپر اسے تانا دے رہے ہیں، کیوں اس کے برا نام رکھ دیا ہے؟ یہ سارا کیا؟ اپنی احساس برتری، ہم اعلیٰ ہیں، ہم افضل ہیں، ہم اونچے ہیں، ہم بہتر ہیں۔ در حقیقت وہ سارے جو عیوب ہیں، مجلسی جو خرابیاں ہیں، سماجی جو برائی ہیں، ان کا اصل سبب یہی ہے کہ اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، یہاں پر اس کی جڑ کاٹی گئی۔ اور نمبر دو، اسلامی ریاست کا اعتبار سے کہ اسلامی ریاست کے کیا ہو سکتے ہیں تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ، اس کے لیے بنیاد باندھ دی گئی۔ تو اس سورہ مبارکہ کا جو اہم مضمون ہے اسلامی ریاست، حیات ملی، اس کا بھی اہم مضمون آ رہا ہے، اور اس کے لیے یہ ان دو اہم مضامین میں سے جن میں سے ایک یہ آیت بحث کر رہی ہے، اور پھر ایک دوسری بات جو ہے وہ اگلے انشاءاللہ تعالی نشست میں ہم پڑھیں گے کہ اسلامی ریاست کی جو شہریت ہے، سٹیزنشپ، وہ ایمان کی بنیاد پر نہیں ہے، اسلام کی بنیاد پر ہے۔ ایمان جو ہے اس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے، اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے مجھے کیا پتا۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے۔ لستا مومنا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہو، ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، سرٹیفائی نہیں کر سکتے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، کیا پتا۔ تو ایمان کی بنیاد پر جو ہے وہ اسلامی ریاست کی سٹیزنشپ نہیں ہو سکتی۔ سٹیزنشپ جو ہے، شہریت، اس کی بنیاد تو کسی ٹھوس چیز پر ہوگی، وہ ٹھوس چیز اسلام ہے۔ شہادت اللہ کی دے رہا ہے، اللہ محمد کی دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، بس مسلمان ہے۔ اب دل میں اس کے کیا وہ جانے، اللہ جانے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ آخرت میں جا کر پورا جو ہے کھل جائے گا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی علیحدہ ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ابھی ہم اس آیت پر گفتگو مکمل کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے ایک اور اصول
قرآن مجید میں اہم مضامین کم سے کم 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے۔ اللہ کے نزدیک تم میں باعزت جو ہے گورا نہیں ہے، کالا نہیں ہے، پیلا نہیں ہے، سرخرو نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جس کے دل میں تقویٰ ہو۔ بلال حبشی دل میں تقویٰ ہے، اسے عمر فاروق بھی سیدنا بلال کہہ کر پکار رہے ہیں۔ یہ اسلام کا کمال ہے۔ اسی وجہ سے ایچ جی ویلز نے، اگرچہ اس نے اپنی جو تاریخ عالم کی دوسری کتاب ہے، 2 کتابیں اس شخص نے لکھی ہیں اور بہت دونوں قیمتی ہیں، بہت معلوماتی ہیں، اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور ایک کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ۔ یہ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ بڑی ہے۔ اس میں جو حضور پر چیپٹر ہے، پہلی بات تو یہ آپ کو بتا دوں کہ اس میں حضور کی سیرت پر بڑے رقیق حملے کیے گئے، بالکل ایسے ہی جیسے وہ آج کل کا ہمارا جو ہے کیا نام ہے اس کا سلمان رشدی، اسی طرح کے حملے اس نے کیے۔ اور یہ صرف بتا بھی اس لیے رہا ہوں کہ معلوم ہو جائے اسٹیبلش جو ہے دشمن ہے، دوست نہیں ہے حضور کا۔ اس لیے کہ عربی کہاوت یہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن دے۔ تو اسٹیبلش ہوا کہ دشمن ہے، لیکن جب آیا ہے حجۃ الوداع کے خطبے کے اوپر اس نے کوٹ کیا، اس میں جو الفاظ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ دیکھو، کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ ہی کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت ہے۔ یا آپ حیران ہوں گے، امریکہ میں جو ایکسٹریمسٹ تحریکیں ہیں کالوں کی، بلیکس جو ہے امریکنز ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اعلیٰ ہیں، یہ گورے جو ہیں یہ گھٹیا ہیں۔ ان کا کہنا یہ کہ ہمارا رنگ پکا ہے، ہم پکے ہیں، پوری تخلیق شدہ تو ہم ہیں، یہ تو کچے لوگ ہیں، ان کا رنگ کچا ہے، ان کی حیثیت جو ہے گھٹیا ہے۔ اور وہ اپنے جو ان کے مراکز ہیں ان میں بیٹھ کر وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا، گوروں کا، اور ایسے ایسے فقرے چست کرتے ہیں، اس معاملے میں بہت تیز ہیں۔ اس حوالے سے میں تو حیران ہوا تھا جب میں نے حدیث میں پڑھا کہ اچھا کالوں کو بھی یہ احساس تھا کہ ہم افضل ہیں، تو میں نے تو امریکہ میں جا کے دیکھ لیا، حضور نے اس کی بھی نفی کی۔ نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، سوائے تقویٰ کے۔ دیکھو تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ کون اونچا کون نیچا، کون بڑھیا کون گھٹیا، کون اعلیٰ کون ادنا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ ان جملوں پر ایچ جی ویلز نے جو تبصرہ کیا ہے، بہت پیارے الفاظ تھے، لیکن بدقسمتی سے اس کا تازہ ایڈیشن جو ہے اس میں سے ان کو نکال دیا گیا ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ مبادہ آپ کہیں جا کر وہ کتاب تلاش کریں اور دیکھیں کہ اس میں تو نہیں ہے یہ الفاظ، تو آپ اگر جائیں اور جو پبلک لائبریری ہے، پنجاب پبلک لائبریری یا کسی اور لائبریری سے پرانا ایڈیشن نکالیں تو آپ کو یہ الفاظ ملیں گے۔ Although the sermons of human equality, fraternity and brotherhood were said before also، اگرچہ انسانی حریت و اخوت و مساوات کے واعظ تو دنیا میں پہلے بھی کہے گئے تھے، and we find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth، اور ہمیں حضرت مسیح ناصری کے کلام میں بھی اس کے بہت سے واعظ ملتے ہیں، عیسائی ہونے کے باوجود لکھ رہا ہے یہ، but it must be accepted، لیکن یہ بات ماننی پڑے گی that it was محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ محمد کی ہستی تھی صلی اللہ علیہ وسلم who established a society based on these principles for the first time in human history، جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ بالفعل قائم کیا ہے۔ واعظ کہنے تو آسان ہے، انسانی مساوات کے، اخوت کے، برادرہڈ کے اور انسانی آزادی کے، حریت کے واعظ جتنے چاہو کہہ لو، لیکن ان اصولوں پر معاشرہ قائم کرنا، کہا کہ پہلی شخصیت محمد ہے پوری تاریخ انسانی میں جنہوں نے ان اصولوں پر معاشرہ قائم کیا۔ تو یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے، اور عالمی سطح پر امن اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسلامی ریاست، اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اہم مضامین قرآن میں 2 جگہ ضرور آتے۔ اس آیت کا مثنیٰ ہے سورہ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو
جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا بنایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا. یہ در حقیقت آدم اور حوا کی اولاد 6 بلین سے تجاوز کر چکی ہے. چند سال پہلے جبکہ یہ بوسنیا کی جنگ جاری تھی تو وہاں اس وقت اخباروں میں خبر آئی تھی کہ اب 6 بلین کو کراس کر کے 7ویں بلین کا پہلا بچہ پیدا ہو گیا دنیا میں. تو گیا کہ اس کے بعد سے جتنی بھی جو آبادی بڑھی ہے دنیا کی وہ 6 بلین سے پلس ہے. 600 کروڑ انسان جو ہے یہ آدم اور حوا کی اولاد ہے. اور دیکھیے یہاں جو آیت ختم ہو رہی ہے تقویٰ پر، وہاں شروع ہوئی تقویٰ پر. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یقیناً اللہ تم پر نگران ہے، دیکھ رہا ہے تمہارے ایک ایک عمل کو اور ایک ایک لفظ جو تمہاری زبان سے نکل رہا ہے. یہ آیت بھی ختم ہوتی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، باخبر ہے. کیونکہ تقویٰ تو دل میں ہے. انسان تقویٰ میں کیا ہے؟ جتنا ایمان ہوگا اتنا تقویٰ ہوگا. اگر ایمان ہی سطحی سا ہے تو تقویٰ کیسے گہرا ہو جائے گا؟ ایمان گہرا ہے، ہر وقت یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نگاہوں میں ہوں، اور میں کوئی لفظ جو بول رہا ہوں وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. ایک ٹیپ ریکارڈر کہیں میرے اندر لگا ہوا ہے، اور وہ ٹیپ ریکارڈر جو ہے وہ تو یہ ہے کہ نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا. وہاں سورہ بنی اسرائیل سے تو محسوس ہوتا ہے ہماری اپنی گردنوں کے اندر کوئی ہے جو ابھی تک ہماری ڈسیکشن میں نہیں آئی ہے کوئی چیز، لیکن ہے. ہم نے ان کی گردنوں کے اندر ان کا اعمال نامہ لٹکایا ہوا ہے. وَنُخْرِجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اب نکال دیں گے اس کتاب کو، اس اعمال نامے کو، اور وہ چھوٹا سا منیچر جو ٹیپ ہے، ویڈیو ٹیپ چلنا شروع ہو جائے گا. یہ آپ کا قول ہے اور یہ آپ کا عمل ہے، دیکھ لیجئے. اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. خود حساب کر لو. یہ صورتحال جو ہے قیامت کے دن پیش آنی ہے. بہرحال جیسے کہ وہاں فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، تمہاری ایک ایک حرکت، تمہارا ایک ایک عمل اس کی نگاہ میں. ایسے یہاں فرمایا ان اللہ علیم خبیر. یہ نہ جانو کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، باخبر ہے. اب اس میں ایک مسئلہ اور پہچان لیجئے. دیکھیے مسلمانوں کا تعلق غیر مسلموں سے جو اس آیت کی روح سے میں بیان کر رہا ہوں، 2 حالتیں ہیں جو مختلف ہو سکتی ہیں امکانی طور پر. کوئی غیر مسلم معاشرہ اور غیر مسلم ملک اگر ہاسٹائل ہے ٹورڈز مسلمز تو آپ ان کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں رکھ سکتے. اگر وہ ہاسٹائل نہیں ہے، نہ خود آپ کے خلاف اقدام کر رہے ہیں، نہ یہ کہ آپ کے خلاف کسی اور کی مدد کر رہے ہیں، یہ سورہ ممتحنہ میں تفصیل سے مضامین آئے، تب بھی یہ تو ہے ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ اچھے بنیادوں پر تعلقات رکھو، ان کے لیے ان کے ساتھ نیک سلوک بھی کرو، حسن سلوک کرو، بلکہ یہاں تک بھی تالیف قلب کے لیے بھی، ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے بھی، اسلام کی طرف کھینچنے کے لیے بھی حسن سلوک جو ہے اس سے نہیں روکا جائے گا. لیکن ان کے ساتھ بھی ولایت باہمی دوستی اور ایک دوسرے کی پشت پناہی، یہ تعلق نہیں ہوگا. یہ ایمان کے منافع. اللہ اہل ایمان کے ولی جو ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اے مسلمانوں تمہارے ولی، حقیقی دوست، تمہارے پشت پناہ، تمہارے مددگار، تمہارے حمایتی، وہ صرف اللہ ہے. نمبر 1 اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. سب سے بڑا ولی تو ہمارا اللہ ہے. پھر اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ملائکہ ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں اسی منتخب نصاب میں. لیکن اس کے بعد ہمارے ولی صرف اہل ایمان ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. یہ جو رشتہ ولایت ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو کبھی بھی اپنا ولی نہ بنانا. آج سب سے بڑا فساد جو دنیا میں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے نصارہ کو، یہودیوں کو اپنا ولی بنا لیا. وہی یہودیوں کو اگر کسی نے نہیں بنایا تو نصارہ کو بنایا ہے، جو کہ ان کے سرپرست ہیں، جن کے کھوٹے پر وہ ناچ رہے ہیں، وہ تو در حقیقت عیسائی ہیں. خاص طور پر جو
پروٹیسٹنٹ ہیں، بیپٹسٹ ہیں، وہ ہیں سب سے بڑے. کیونکہ ہم نے ایک سیمینار کیا تھا ہیوسٹن میں، تنظیم اسلامی کا کنونشن تھا اینول، یہ کوئی 4-5 سال کی بات ہے. تو ایک سیشن رکھا تھا جس میں ایک یہودی عالم کو بلایا گیا، ایک کرسچین کو اور ایک مسلمان. ہماری طرف سے باسط بلال نے تقریر کی. وہ جو یہودی تھا، وشوگراڈ اس کا نام تھا، ہی واز پروفیسر ایمیریٹس وہاں کی کسی یونیورسٹی میں، بڑا معمر آدمی تھا. میں حیران ہو گیا، اس نے کیسی کیسی باتیں کہی. اس نے کہا اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹر تو یہ کرسچنز ہیں، یہودی نہیں ہے. کرسچن زائنسٹ جو عیسائی ہیں لیکن زائنسٹ اصل میں وہ ہے. اور یہ بات بعد میں واضح ہوئی مجھ پر، کیونکہ اس وقت تو میرے لیے انکشاف تھا. بعد میں جو ہے خاص طور پر ٹرمپٹ نامی ایک رسالہ جب میں نے پڑھا ہے تو معلوم ہوا کہ 100% درست کہہ رہا تھا. وہ ان کے سب سے بڑے سپورٹرز تو وہ ہیں، پیسہ وہ دے رہے ہیں. امریکہ کے کھونٹے پر وہ ناچ رہا ہے. شیرون کو قرار دیا جا رہا ہے مین آف پیس. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس نے ایک اور بات بھی کہی، اس پر بھی میں حیران ہوا بہت. اس نے کہا اسلام از دی آئیڈیل ریلیجن فار دی ہول آف ہیومینٹی ایکسپٹ جیوز. اسلام جو ہے بہترین مذہب ہے تمام انسانوں کے لیے سوائے یہودیوں کے. اب وہ یہودیوں کو اس نے کیوں ایگزمپٹ کیا یہ میں نہیں جانتا. اور کچھ جواب بھی اس نے دیا تھا. میں نے اس شخص سے، چونکہ اس نے بڑی اچھی باتیں کہی تھی، تو ایک انفرادی ملاقات بھی کی تھی. اس انفرادی ملاقات میں میں نے اس پر ایک حجت قائم کی جس کا جواب وہ نہیں دے سکا. میں نے کہا ڈیوٹرونومی کتاب الاستثناء جس کو کہتے ہیں اردو میں، اس کے 18ویں باب کی 18ویں آیت جو ہے اس کا مصداق آپ کس سے سمجھتے ہیں؟ کتاب استثناء کے 18ویں باب کی 18ویں آیت یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ میں ان بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، وہ جو کچھ کہے گا میری طرف سے کہے گا. میں نے کہا، کہنے لگے یہ ہے بائبل میں؟ میں نے کہا جی ہاں ہے. جن صاحب کے ہاں ملاقات ہوئی تھی، ہمارے ایک مشترک دوست تھے، وہ میں نے کہا بھائی لانا اگر بائبل ہے لے آیا. کھول کے دکھایا، وہ حیران ہو گئے. میں نے کہا بتائیے یہ کس پر؟ یہ جو کہ بھائیوں میں سے اسرائیلی آؤٹ ہو گئے اس سے. اسرائیلیوں کے بھائی کون ہیں؟ اسماعیلی. اسرائیلی کون ہے؟ حضرت اسحاق کی اولاد، یعقوب کی اولاد. ان کے بڑے بھائی اسماعیل کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند سے مراد کیا؟ صاحب شریعت. حضرت عیسیٰ صاحب شریعت ہے ہی نہیں، وہ تو شریعت موسوی ہی کو دوبارہ نافذ کرنے کے لیے آئے تھے. صاحب شریعت یا موسیٰ تھے یا محمد ہے. تو وہ حیران ہو گیا، چپ ہو گیا. شرافت اس میں تھی، چپ ہو گیا. اس نے میرے ساتھ رد و قدر نہیں کی. لیکن بعد میں کوئی ملاقات کا موقع نہیں ہوا کہ میں اسے پرسوں کرتا. بہرحال یہ آیت مبارکہ اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ مسلمان یا اسلامی ریاست یا اسلامی معاشرے کے غیر مسلم معاشروں یا غیر مسلم افراد کے ساتھ ایک تعلق کو متعین کرتی ہے کہ چاہے وہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، لیکن یہ کہ وہ بہرحال تمہارے بھائی ہیں آدم و حوا کے حوالے سے، اور تمہارے اسی اللہ نے، رب نے انہیں بھی پیدا کیا جس نے تمہیں پیدا کیا. لہذا وہ انسانیت کا تعلق جو ہے وہ تمہارے ان کے درمیان برقرار رہنا چاہیے. حسن سلوک، نیکی، بھلائی. الا یہ کہ کوئی ہاسٹائل ہو، تمہارے خلاف کوئی اقدام کر رہا ہو، تمہارے دین کے خلاف کوئی اقدام کر رہا ہو، یا تمہارے خلاف اقدام کرنے والے کسی شخص کی یا کسی قوم کی مدد کر رہا ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.